عزیزان محترم، میں شاہی امام سید احمد بخاری آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا ملک بلکہ پوری دنیا کرونا وائرس کی مہلک بیماری سے متاثر ہے۔ یہ ایک ایسی نازک صورتحال ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، یعنی تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب ہم سابقہ امتوں پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ جو امت محمدی کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اوقات اور مختلف علاقوں میں مختلف عذاب سے باغی اور سرکش قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن یہ تباہی خاص قوم اور خاص جگہ کے لیے تھی۔ ابھی جو ہم جس عذاب الہی کا سامنا کر رہے ہیں وہ عالمی طور پر ہے۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جس صورتحال سے آج پورا ملک اور پورے ملک میں رہنے والے عوام، وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، اس کرونا وائرس کی مہلک بیماری سے جس طرح سے پریشان ہیں اور جن حالات سے ان کو گزرنا پڑ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی جانوں کو بچانے کے لیے لاک ڈاؤن پورے ملک میں لگایا گیا، اور یہ لاک ڈاؤن لگانا صرف حکومت ہند کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی حکومتوں کے لیے مجبوری اور ضروری بن گیا۔ ایک ایسی مہلک بیماری جو دنیا میں پھیل گئی ہو، ہم نے ایسے حالات اور ایسے دل ہلا دینے والے مناظر اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ اب اگر اس پر غور کریں کہ کیا یہ عذاب الہی ہے، کیا خدا ناراض ہے، کیا اللہ رب کریم اپنے جلال میں ہے، یقین کے ساتھ تو کوئی انسان اس تعلق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آج بیت اللہ کے دروازے، حضور کے روضہ مبارک پر حاضری کے دروازے، دنیا کی تمام مساجد کے دروازے آج مسلمانوں کے لیے بند ہو گئے۔ صرف چند لوگ ہیں یہ دنیا کی مختلف مساجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور وہ تعداد ہے
3 4 5 افراد کی. ایسے حالات پوری دنیا میں کیوں پیدا ہوئے؟ دنیا کے حالات اور ہمارے اعمال تو اس کا اشارہ دے رہے ہیں کہ خدا ہم سے ناراض ہے. رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ تیسرا عشرہ نجات کا ہے، اور یہ مقدس و مبارک مہینہ ہمارے لیے نعمت کہ ہم اس ماہ مبارک میں وہ ہمارا رب جو ہم سے ناراض لگتا ہے، جو ہم سے خفا ہے، جس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، ہمارے اعمال ہیں، ہم رات کی تاریکیوں میں اپنی آنکھوں کو نم کر کے خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اور یہ بیماری جو پوری انسانیت کے لیے، جو پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اجیرن بن گئی، اس سے نجات ملے. یہی وقت ہے کہ ہم اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اس سے دعا کریں. آج ہر شخص اس کورونا وائرس کی وجہ سے پریشان، خاص کر وہ طبقہ جو صبح کنواں کھودنا، شام کو پانی پینا، چاہے وہ رکشہ چلانے والا ہو، ای رکشہ چلانے والا ہو، ریڑھی پٹری لگانے والا ہو، چھوٹے چھوٹے خونچے لگانے والا ہو، کوئی دن میں لگاتا تھا، کوئی رات میں لگاتا تھا، اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا. آج حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ لوگ خودکشی پر آمادہ ہو گئے. اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے اور شیخوار بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لاکھوں خاندانوں کے پاس پیسہ نہیں. وہ خاندان جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، جو اپنا دل کا حال اپنی عزت کی وجہ سے اپنے پڑوسی کو نہیں بتا سکتا، اپنے رشتہ دار کو نہیں بتا سکتا، وہ آج 2 3 دن بھوکا رہ کر کسی طرح سے گزارا کر رہا ہے. میں ایک واقعہ بتاؤں. میرے ایک عزیز نے بتایا کہ اس کا ایک دوست جو اس سے آ کر ملا، ایک اچھے گھرانے سے اس کا تعلق، آ کے بیٹھا افطار کے وقت. انہوں نے اس سے پوچھا افطار کے بعد کہ تم نے کھانا کھایا تھا؟
آنسو نکل آئے اور رو پڑا. اس نے دبے الفاظ میں کہا 2 دن ہو گئے مجھے اور میرے بچوں کو کھانا کھائے ہوئے. نہ معلوم لاکھوں ایسے خاندان اس ہندوستان میں ہوں گے جو اپنی عزت کی خاطر لوگوں سے اپنا دل کا حال نہیں بتا سک رہے. کھانے کے لیے راشن نہیں. اس مہلک بیماری نے ملک کے ہر شہری کو ہلا کر رکھ دیا. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ بیماری کب ختم ہوگی, کب اس سے نجات ملے گی, کب ان غریبوں کے پیٹ کے لیے سامان مہیا ہوگا, کب ای رکشہ والا ای رکشہ چلائے گا, کب پان والا اپنا خونچا لگائے گا, چھوٹا کاروبار کرنے والا کب اپنا کاروبار شروع کرے گا, اس کے پاس پیسہ بھی رہے گا نہیں رہے گا. ہر شخص اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہے کہ میں کیسے ان کو پالوں گا. اس کے لیے ایک ایک دن ایک ایک پل اس لاک ڈاؤن میں گزارنا مشکل ہو رہا ہے, لیکن مجبوری. اس لاک ڈاؤن کو اگر فوراً ختم کیا جاتا ہے تو جس طرح یہ بیماری بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور پھیلنے کے اندیشے جو WHO اور میڈیکل ایکسپرٹ بتا رہے ہیں کہ یہ بیماری جون اور جولائی میں زیادہ پھیلے گی. مجبوری ہے اس لاک ڈاؤن کو قائم رکھنا تاکہ انسانی جانوں کو ہلاکت سے بچایا جا سکے. حکومت کے لیے مجبوری. اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ وہ ہے جو ریڈ زون جن کو قرار دے دیا گیا ہے. آج 35 دن سے زیادہ ہو گئے کچھ علاقوں کو جو ریڈ زون میں ہے, اور وہ حد سے زیادہ پریشان ہے. کوئی ڈائلسس کا مریض ہے, کوئی ہارٹ کا مریض ہے, کوئی کینسر کا مریض ہے. اس کے علاوہ بھی مختلف امراض ہیں لوگوں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ جڑے ہوئے. باہر نکلنا مشکل, باہر نکل جائیں تو اندر آنا مشکل. کوئی دوائی اس ریڈ زون ایریا میں مل رہی ہے, جو نہیں مل رہی تو باہر کیسے جائیں. ڈائلسس کے مریض کو ہر ایک دن کے بعد ڈائلسس کے لیے جانا پڑتا ہے. اب وہ ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اپروچ کرے کہ صاحب مجھے اجازت مل جائے اور میں باہر چلا جاؤں. گھومتا ہے, گھامتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے گھر میں جو مریض ہے اس کو لے جاؤں, لیکن مجبور ہے. آج میں اپنے ایریا کی اگر بات کروں, چاندنی محل ایریا کی, وہ ریڈ زون میں 35 دن سے زیادہ ہو گئے. وہاں سے برابر فون آ رہے ہیں, میسیجز آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب کچھ کیجئے خدا کے لیے. میں برابر
متعلقہ جو محکمے ہیں ان سے ٹچ میں ہوں، آج بھی بات کی ہے۔ جو WHO کی گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ ہیں کہ جو لاسٹ کیس اس کرونا وائرس کا ہوا ہے اس کے بعد سے 28 دن تک انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ریڈ زون کو کھولا جاتا ہے۔ آج تو 35، 36 یا 37 دن ہو گئے۔ میں ڈپٹی کمشنر اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے افسران سے یہ اپیل کروں گا کہ چاندنی محل ایریا میں جو دقتیں اس وقت ہیں اس پر غور کریں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہاں کوئی کیس نہیں ہوا ہے اور اس کو ریڈ زون سے نکالا جا سکتا ہے تو جلد سے جلد کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اس ریڈ زون سے باہر نکلیں اور جو دقتیں اور پریشانیاں ہیں وہ ان کی دور ہوں۔ لیکن اسی کے ساتھ اگر یہ کل یا پرسوں میں اس کو ریڈ زون سے نکال دیا جاتا ہے تو میں اس ایریا کے لوگوں سے خاص طور سے کہوں گا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو ہدایات ہیں اس پر عمل کرتے رہنا نہایت ضروری ہے۔ وہ ہمارے لیے ضروری ہے، وہ آپ کے لیے ضروری ہے، علاقے والوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ یہ ہمارے لیے ہلاکت کا باعث نہ بن جائے، کیونکہ یہ وائرس ایسا وائرس ہے جو ایک سے دوسرے کو چند سیکنڈ میں لگتا ہے اور اس کے بعد مریض کا جو مرض ہے وہ اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ آخرکار لا تعداد لوگ موت کے منہ میں جا چکے۔ ہمیں بہت احتیاط رکھنی ہے اگر یہ ریڈ زون سے نکل جاتا ہے اس کے بعد بھی، اور خاص کر میں کہوں گا کہ عید قریب ہے اور عید کے موقع پر بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ ابھی نہیں معلوم کہ عید پر کیا صورتحال رہے گی، یہ تو جب کل یا پرسوں میں جب ہدایت آئے گی تو معلوم ہوگا، جو نئی ہدایت جاری ہوں گی۔ لیکن ہمیں سڑکوں پر جو تعداد ہے اس کو نہیں بڑھانا، ضروری کام سے ہی نکلنا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں جانے سے احتیاط برتنی ہے، ہاتھ نہیں ملانا، گلے نہیں ملنا۔ خدا نخواستہ اگر کسی کو کرونا وائرس ہے، وہ اس وائرس کے مرض میں مبتلا ہے تو کہیں آپ اس سے متاثر نہ ہو۔ یہ احتیاط ہمیں مستقل قائم رکھنی ہے اس وقت تک جب تک کہ یہ کرونا وائرس اس ملک سے ختم نہ ہو جائے۔ اور یہ ایک لمبی جنگ ہے وائرس کے ساتھ، جیسے کہ ایکسپرٹ کی رائے آ رہی ہے، یہ وائرس ابھی ختم ہونے والا نہیں، ایک طویل وقت لگے گا، اور اس وائرس سے لڑنے کے لیے ہمیں آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا ہے۔ یہ ایک جنگ ہے اور اس کا مقابلہ جب بھی ہو سکتا ہے جب اس کا ہتھیار ہمارے پاس آئے، اور وہ ہے ویکسین، جو ابھی تک نہیں بنی، جس میں سمجھتا ہوں ابھی کئی مہینے لگیں گے۔ یہ ویکسین آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں اللہ کی ذات سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ یہ وائرس اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ ختم ہوگا۔ فی الحال تو یہ وائرس مستقل بڑھتا جا رہا۔ دوسرے ایک اہم چیز اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میں سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز دیکھ رہا ہوں وہ دل ہلا دینے والی۔ جو انسان ان تصویروں کو دیکھ لے گا یا جس نے دیکھی ہیں دوبارہ اس تصویر کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں
وہ مزدور جو ہماری بیک بون ہیں، جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں، وہ پلائن کر کے چاہے وہ دہلی میں ہوں، دہلی سے بہار کے لیے، دہلی سے اتر پردیش کے لیے، اور دہلی سے مختلف اور اسٹیٹ کے لیے پیدل روانہ ہو گئے، اور اسی طرح دوسری اسٹیٹ سے بھی یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ پرسوں ہمارے ایک عزیز رامپور روانہ ہوئے بائی کار۔ انہوں نے مجھے رامپور پہنچ کر فون کر بتایا کہ دہلی سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے لوگوں کا، تو رامپور میں پہنچ گیا، پیدل چلنے والوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اس میں بچے، عورتیں، نوجوان، بوڑھے، سب لگاتار اپنے گاؤں، اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک ایسا دل ہلا دینے والا منظر جو میں نے کل سوشل میڈیا پر دیکھا کہ ایک عورت اپنی اٹیچی کو رسی سے باندھ کر گھسیٹ رہی ہے۔ اٹیچی لیٹی بھی نہیں ہے، کھڑی ہے، اور اس کے اوپر اس کا بچہ جو غالباً 2.5 یا 3 سال کا بچہ، آدھا اس اٹیچی کے اوپر ہے، آدھا پیر لٹکایا ہوا ہے، اور کبھی سوتا ہے اور کبھی جاگتا ہے۔ اس تصویر نے جو درد، جو تکلیف درد رکھنے والے انسانوں کو پہنچائی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عورتیں سڑکوں کے اوپر بچوں کو جنم دے رہی ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد پھر وہ اٹھتی ہے، اور اسی حالت میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے سائیکل پر اپنے باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آگے بچہ بیٹھا ہے، پیچھے بیوی ہے، اور وہ بیچارہ، اس کا شوہر اور اس بچے کا باپ اس سائیکل کو چلا رہا ہے، جس کی منزل 1000 میل دور ہے، جس کی منزل 1500 کلومیٹر دور ہے، لیکن وہ یہ سوچتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے کہ میں ہی تو ہوں جو کارخانوں کو چلاتا، میں ہی تو ہوں محنت کر کر ان دولت مندوں کے مکانوں کو بناتا ہوں، ان کو چھت مہیا کرتا ہوں، میں ہی وہ انسان ہوں کہ جو اپنی زمینوں میں کھیتی کر کر پورے ملک کو اناج مہیا کرتا ہوں۔ آج میرا حال یہ ہے کہ مجھے اکیلا، بغیر ساز و سامان کے، جس کی جیب میں پیسے بھی نہیں، 200 یا 300 روپے جیب میں ڈالے اور نکل پڑا، لیکن اس کے لیے جو سہولتیں مہیا ہونی چاہیے تھیں اس کے لیے مہیا نہیں ہوئی۔ یہ غریب تو ریڑھ کی ہڈی ہے اس ملک کے، اور ملک کی 75% آبادی گاؤں میں رہتی ہے، جہاں وہ کھیتی کر کر پورے ملک کو اناج مہیا کراتا، دالیں، چاول، گیہوں، ہر طرح کی چیز۔ اور یہی وہ مزدور ہے جو اپنے پسینے سے محنت کر کر پورے ملک کو ہر طرح کی سہولت پہنچاتا ہے۔ آج اگر یہ مزدور نہ ہو، یہ کارخانے بند ہو جائیں گے، یہ مکانات، یہ بلڈنگیں بننی بند ہو جائیں گی۔ ہمیں سب سے پہلے ان غریب مزدوروں غریب مزدوروں کو سہولتیں مہیا کرانی چاہیے۔
میں ملک کے ہوم منسٹر اور ہیلتھ منسٹر، کیونکہ آج ملک کے جو حالات ہیں اس میں دو ہی منسٹریز اہم ہیں کہ جو ان حالات کو دیکھ رہی ہیں اور فیصلے کر رہی ہیں، جس میں مین ہے ہوم منسٹری اور دوسری ہیلتھ منسٹری. تو میں دونوں منسٹریز کے منسٹرز مسٹر امت شاہ اور ہیلتھ منسٹر ہمارے ڈاکٹر ہرش وردھن، ان دونوں سے درخواست کروں گا کہ سب سے پہلے آپ پرائورٹی پر ان مزدوروں کے لیے سنجیدگی کے ساتھ غور کیجیے. آج پھنسے ہوئے ہیں لوگ، 2 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں، 1.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا. کوئی کسی کے یہاں پڑا ہے، کوئی کہیں پڑا ہے، کوئی ہوٹلوں میں پناہ لیے ہوئے ہے، پیسہ نہیں ہے. لوگوں نے کرائے پر کمرے لیے ہوئے ہیں، پیسہ نہیں ہے، کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. وہ چاہتا ہے میں کسی طرح اپنے گاؤں چلا جاؤں، اپنے شہر چلا جاؤں اور وہاں جا کر میں کوئی اپنی زندگی گزارنے کا سادھن کر لوں گا، لیکن کم سے کم میں جہاں پھنسا ہوں وہاں سے تو میں نکلوں. آج اس کے لیے نہ ٹرین ہے، نہ بسز ہیں. تو میں یہ کہوں گا جناب امت شاہ صاحب سے، اور میں فون پر بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ کورونا یہ وائرس اتنا پھیلا ہوا ہے، ورنہ میں ان سے ملاقات کرتا اور میں ان سے ٹیلی فون پر بھی بات کروں گا کہ وہ سب سے پہلے ان مزدوروں کے جانے کا انتظام کریں. دہلی میں بسز نہیں چل رہی، جو بسز دہلی گورنمنٹ کے پاس ہیں، اروند کیجریوال کو چاہیے کہ وہ بسز ان غریب مزدوروں کے لیے لگائیں. اگر پیسہ دہلی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے تو سینٹرل گورنمنٹ اس پر غور کرے کہ ان کو جو آئل چاہیے وہ آئل سینٹرل گورنمنٹ دے، اور وہ بسیں خالی یہاں سے روانہ ہو اور جہاں جہاں لوگ جا رہے ہیں ان کو بسز میں بٹھائیں اور پھر اس کے بعد ان کو ان کے شہروں تک ان کو پہنچائیں. احتیاط کی جو تدابیر ہیں وہ حکومت کو طے کرنی ہے. یہ ہوم منسٹری اور ہیلتھ منسٹری طے کرے کہ احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے. یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے، لیکن یہ فیصلہ بہت ضروری ہے کہ یہ مزدور جو بیچارے پیدل پیروں میں چھالے پڑ رہے ہیں، بے سر و سامانی کی حالت میں یہاں سے روانہ ہو گئے، ان کے لیے جلد سے جلد انتظام. 15-20 ٹرینیں چلی ہیں اور اس میں سفر کرنا ان غریبوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، جس کا کرایہ بہت زیادہ ہے. آپ ان بسز میں ان لوگوں کو پہنچانے کے لیے کوشش کیجیے، انتظام کیجیے. وزیر اعظم نے جو کروڑوں کے پیکج کا اعلان کیا ہے اس میں اس کو بھی شامل کیا جائے. اگر یہ مزدور ہم سے ناراض ہو گیا اور یہ گاؤں سے نہیں آیا تو ملک کی جو زندگی ہے وہ رک جائے گی. اس مزدور کے بغیر ملک میں کوئی کام ممکن نہیں ہے. اور یہ جو مزدور جا رہا ہے یہ بھول جائیں کہ 1-2 سال سے پہلے یہ پھر شہروں میں واپس آئے گا. یہ اپنے گاؤں میں ہی چھوٹا کاروبار کر وہاں گزارا کر لے گا، لیکن یہ شہروں میں واپس نہیں آئے گا. اور اگر آئے گا تو 25% آئے گا، لیکن اس میں بھی وقت لگے گا. 75% گاؤں سے نہیں لوٹے گا. کہاں سے فیکٹریاں چلیں گی؟ کہاں سے کاروبار ہوں گے ان مزدوروں کے بغیر؟ کہاں سے ریسٹورانٹ چلیں گے؟ کہاں سے ہوٹل چلیں گے؟ کہاں سے دوسرے کاروبار ہوں گے؟ میں نے کہا نا کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے یہ مزدور، جو اپنے خون پسینے سے ہم کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرتا ہے. تیسرا مسئلہ ہے کہ اکثر جو پرائیویٹ نرسنگ ہومز ہیں وہ بند ہیں. ان میں اجازت نہیں ہے کہ کوئی جا کر علاج کرا سکے. سرکاری ہاسپٹلز جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں. ڈائلسس کا مریض ہے، کینسر کا مریض ہے،
اور دوسرے امراض سے تعلق رکھنے والے مریض ہیں، ان کا علاج نہیں ہو پا رہا۔ چند کا سفارشوں سے ہو گیا، جیسے ڈاکٹر ہرش وردھن کو جب بھی میں کسی کام کے لیے کہتا ہوں فوراً وہ مدد کرتے ہیں۔ ان سے میں نے کئی دفعہ بات کی، کئی مریضوں کو ڈائلسس کیے، کئی مریضوں کو ہاسپٹلز میں داخل انہوں نے فوراً کرایا۔ لیکن یہ تو لاکھوں ہیں پورے ملک میں، اور نرسنگ ہوم سارے بند ہیں، ڈائلسس ہو نہیں رہے۔ اور اگر کسی کے چوٹ لگ جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، نرسنگ ہوم بند۔ سرکاری ہاسپٹل میں جاتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، وہاں ایڈمیشن بھی نہیں ہو پا رہے۔ 3 دن پہلے کا واقعہ ہے، میرے ایک ملنے والے ہیں، ان کا بچہ، چھوٹا بچہ، سخت بخار ہو گیا اس کو، بہت تیز بخار۔ ڈاکٹر کو فون کیا کہ میں آپ کو دکھانے کے لیے لانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر نے منع کر دیا، میں دیکھوں گا نہیں، دوائی لکھ لیجیے اور لے کر دے دیجیے۔ تو اس پر تو سنجیدگی سے ہیلتھ منسٹری کو قدم اٹھانا ہوگا، تاکہ جو ڈائلسس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، کینسر کے مریض علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں، گھر میں پڑا ہے، ڈاکٹر دیکھ نہیں رہا، ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے، پرائیویٹ نرسنگ ہوم بند ہیں، آخر کار گھر میں انتقال ہو جا رہا ہے۔ 10-12 لوگ گاڑیوں میں بیٹھے اور اس کو قبرستان گئے اور تدفین کرا گئے۔ حالت یہ ہو گئی کہ لوگ جن کے گھروں میں موتیں ہوئی ہیں اس کو خاموشی کے ساتھ نہلایا دھلایا اور گاڑی میں رکھا اور اس کو دفنا رہے ہیں۔ ان کو ڈر ہے کہ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں کرونا کا مریض ڈکلیئر کر دیں گے اور اس سے زیادہ دقتیں آئیں۔ اور ایسا ہوا، کرونا کا مریض نہیں تھا اور ڈاکٹرز نے یہ لکھ دیا کہ کرونا کا مریض ہے لاسٹ میں، یا کوئی مریض ہاسپٹل میں تھا، علاج کے لیے گیا، کسی دوسرے مرض کا یا ڈائلسس کا یا کینسر کا انتقال ہو گیا، اور ہاسپٹل لکھ رہے ہیں کہ کرونا کا مریض تھا۔ اس لیے لوگ جا نہیں رہے، ڈر ہے، خوف ہے، اعتبار نہیں۔ تو یہ ہدایات ہیلتھ منسٹری کو جاری کرنی چاہیے کہ یہ عمل کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ لوگوں میں جو اعتماد ہے وہ اعتماد ختم ہو رہا ہے، اس اعتماد کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ کرونا کا ٹیسٹ کرانے کے لیے نہیں جاتا، کیوں؟ کہ ڈرتا ہے، ہاسپٹل میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ وہاں کرونا کے مریض ہیں، مجھے مرض لگ جائے گا۔ رویہ اچھا نہیں ہے۔ جگہ جگہ کیمپ لگنے چاہیے، سوشل ڈسٹینس ہونا چاہیے، جیسے دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے۔ کیمپ لگائے انہوں نے، ٹیسٹ لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ، لوگ خود جا رہے ہیں، ٹیسٹ کرا رہے ہیں اور رپورٹ مل رہی ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس پر ہوم منسٹر اور ہیلتھ منسٹر کو غور کرنا چاہیے۔ نیچرل ڈیتھ کو کرونا ڈیتھ ڈکلیئر کر رہے ہیں، یہ انصاف نہیں ہے۔ لوگ اپنے عزیزوں کی موت کو چھپا رہے ہیں، آنسو بہانے تک کا موقع نہیں مل رہا۔ 10-20 لوگ جاتے ہیں، خاموشی سے تدفین کر کے آ جاتے ہیں۔ اسسٹنٹ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ امید کرتا ہوں حکومت سے کہ وہ عوام کی جو تکالیف ہیں، غریب عوام کی جو تکالیف ہیں،
मजदूरों की जो तकलीफ़ें हैं, चाहे वो कहीं की भी हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, सवाल मज़हब का यहाँ नहीं होना चाहिए। मुल्क के जो हालात हैं, इन हालात में इंसान सब बराबर हैं और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि इन तमाम मजबूर लोगों के हालात को देखते हुए हुकूमत जल्द से जल्द वो इक़दाम करे ताकि लोग मुतमईन हों। अगर हमने इन मज़दूरों को अपने से दूर कर दिया, हम बहुत दिक्कत में आएंगे। बहरहाल हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, हुकूमत से अपील कर सकते हैं, खुदा के आगे गिड़गड़ा सकते हैं, और ये गिड़गड़ाने का वक्त है। आइए इस मुबारक महीने में हम सब मिलकर अपने रब को राज़ी करें और दुआ करें कि वो रब जो हमसे नाराज़ है, जो हमसे रूठा हुआ है, हम खुद मुहासिबा करें और मुहासिबे के बाद सजदे में पढ़कर उस रब के आगे गिड़गड़ाएं, दुआ करें कि अल्लाह रब्बे करीम इस मूजी मर्ज से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों को निजात दिलाए, और जिस मुश्किल के दौर से आज पूरी इंसानियत गुजर रही है, ये गरीब जिस तरह से आज जिन हालात से दो चार हैं, उन हालात से जल्द अल्लाह रब्बे करीम हम सबको निजात दिलाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा आपका हामी व नासिर।